السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کا پہلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، وما اور نہیں، ابرئ میں بری کرتا، میں بری کہتا، نفسی اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس لامارۃ یقیناً حکم دیتا ہے، لام تاکید ہے، اس کا ترجمہ ضرور یا یقیناً لگے گا۔ لامارۃ بالسوء یقیناً حکم دیتا ہے برائی کا، الا مگر ما جو رحم ربی رحم کرے یا رحم کیا ربی میرے رب نے۔ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رہنے والا نہیں سمجھتا، بے شک نفس امارہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس امارہ حکم دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا نفس جو برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے، خواہشات نفسانی بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ تو میرے ساتھ بھی وہی نفس ہے برائی کا حکم دینے والا، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہی برائیوں سے بچ سکتا ہے، یعنی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ اسے لاؤ میرے پاس۔ عطا یاتی کے ساتھ جب با آئے گا نا تو اس کا ترجمہ آنا نہیں کرتے بلکہ لانا کرتے ہیں۔ استخلصہ میں اس کو خاص کر لوں، امر کے جواب میں نا جو مضارع ہوتا ہے وہ ساکن آتا ہے، اس لیے یہ ساکن ہے۔ استخلصہ تھا، اب یہ ساکن ہو کے بنے گا استخلصہ، ٹھیک ہے، لنفسی اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے پاس سے کوئی خاص عہدہ دوں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، فلما پھر جب کلمہ اس نے کلام کیا اسے، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا، قال کہا انک الیوم بے شک تو آج لدینا ہمارے پاس مکین مرتبے والا، امین امانت دار ہے۔ ظاہر ہے جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، کلام کیا، تو یوسف علیہ السلام کی علم و حکمت اس پر واضح ہو گئی، اس لیے اس نے کہا کہ مرتبے والا، اس سے مراد یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس سے کوئی مرتبے والا عہدہ عطا فرمائے۔ قال اجعلنی کہا مجھے مقرر کریں، مجھے بنائیں، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ زمین کے خزانے کون سے ہوتے ہیں؟ زمین کے خزانے اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ خزائن جو ہے نا یہ جمع ہے خزانتن کی، زمین کے خزانے یعنی زمین کی پیداوار کے جو گودام ہیں نا ان پر مجھے مقرر کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش اس لیے کی تھی کیونکہ جو بادشاہ تھا اس نے پیشکش کی تھی عہدے کی، اس لیے یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس بات کا علم رکھنے والے تھے کہ کس طرح سے گودام میں غلے کو محفوظ رکھنا ہے اور آگے سے کیا تدبیر کرنی ہے تاکہ غلے کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہی ہے یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی کہ 7 سال آگے خشک سالی کے آنے لگے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام اچھی طرح سے معلوم کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کس طرح سے غلے کو محفوظ کرنا ہے ان 7 سالوں کے لیے۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح سے ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یعنی سرزمین مصر میں ہم نے ان کو جگہ دی، ان کو بسایا۔ یتبوأ وہ جگہ پکڑتے تھے، منہا وہاں سے، حیث یشاء جہاں وہ چاہتے تھے، یعنی جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ان کو مکمل تصرف کا حق حاصل تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جس کو ہم چاہتے ہیں اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ یوسف علیہ السلام نیک تھے، اللہ کے نبی تھے، اور پھر انہوں نے اتنی دیر صبر کیا تھا، ساری مصائب کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، بہت رجوع کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور کانو اور وہ تھے یتقون تقوی اختیار کرنے والے۔
تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم نے ان کو ان کے صبر کا اور شکر کا اجر عطا فرمایا ہے نا، لیکن اس سے زیادہ کہیں بڑھ کے نا آخرت میں ان کا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں.